بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آیا نمبر 25 اور تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے 12ویں پارے اور سورہ ہود کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اس رکوع سے، اس آیت سے سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہو رہا ہے۔ یہ تذکرہ ہم پہلے بھی انبیاء کرام کا ہوا، بار بار اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، دیگر انبیاء کرام کا، پیچھے سورہ یونس پڑھی۔ تو انبیاء کرام کے ذکر کا بنیادی مقصد ان کی تعلیمات سے آگاہ کرنا ہے اور راہ ہدایت میں آنے والی مشکلات کے بارے میں بتانا ہے کہ جب نبیوں نے لوگوں کو سیدھے رستے کی تلقین کی تھی اور ان کو راہ ہدایت دکھانے کی کوشش کی تھی تو بہت کم لوگ تھے جنہوں نے قبول کیا، زیادہ نے مخالفت کی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا اس حوالے سے تو ایک بہت طویل عرصہ ہے، اور تمام انبیاء کرام کی کیفیت ایسی ہی ہے کہ انہوں نے حق کی تعلیم دی، تلقین کی، لوگوں نے انکار کیا، بات نہیں مانے تھوڑے لوگ۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی چونکہ زندگی بڑی طویل تھی اور 950 سال تو صرف ان کی تبلیغ کا عرصہ ہے، اور یہاں ایک وسیع مفہوم کے ساتھ اور تفصیلی آیات کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ان کی قوم کے ساتھ جو ان کا مکالمہ ہوا، جو ڈائلاگ آپ نے کیا، اس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح آپ نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی اور قوم نے آگے سے کس طرح آپ کو جوابات دیے۔ وہ یہاں ان آیات مبارکہ سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ آگے تفصیل سے ذکر چلے گا، اور یہاں حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی بنانے کا اور پھر طوفان نوح کا بھی سارا تفصیل سے یہاں ذکر کیا جائے گا انہی آگے آیات مبارکہ میں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اِلیٰ قَوْمِهِ، ان کی قوم کی طرف۔ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور انہوں نے جا کے اپنی قوم کو بتایا کہ بے شک میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ نذیر مبین، کھلا کھلا، یعنی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھوں گا اور ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام تمہیں واضح سناؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو نہ ماننے والوں کے لیے جہنم کو تیار کیا ہے اس کے بارے میں تمہیں بالکل واضح طور پر ڈرا دوں گا۔ بھی تم بعد میں نہ کہنا کہ ہمیں بتایا نہیں گیا کہ جہنم کا عذاب بھی ہوگا، اللہ ناراض بھی ہو سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے دور بھی کر دیتا ہے۔ تو میں تمہیں واضح طور پر ڈرا رہا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ کسی کی اور کی عبادت مت کرو۔ یہ تمہیں واضح طور پر پیغام دیا جا رہا ہے، اور یہی نقطہ آغاز ہے اور بنیادی نقطہ ہے جو ہر نبی نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ کیا ہے؟ نقطہ توحید ہے، عقیدہ توحید ہے، اللہ کی یکتائی کا عقیدہ ہے، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا عقیدہ ہے، اور عبادتیں ساری کی ساری اسی کے سپرد کر دینے کا عقیدہ۔ اللہ کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں ہے، وہ یکتا خالق ہے کائنات کا، تنہا مالک ہے کائنات کا، اسی نے کائنات بنائی، وہی کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور وہی ذات اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک مجھے خوف ہے تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا۔ وہ قیامت کا جو دن ہوگا، اس دن کا عذاب پھر سہنا بڑا مشکل ہے، اس دن برداشت نہیں ہوگی۔ اللہ جس کو چاہے گا وہی برداشت کر پائے گا، اس لیے تمہیں سمجھایا جا رہا ہے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، آپ نے جب قوم کو یہ نصیحت کی تو وہ جو قوم کے بڑے تھے، جو جگادری، جو قوم کے سردار، انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ فقال الملأ، وہ سردار، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا تھا، من قومہ، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے، جو انکاری ہوئے تھے، جنہوں نے کفر اختیار کیا، انہوں نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہماری ہی مثل بشر ہیں، ہم اس سے زیادہ ہم آپ کو نہیں سمجھتے کہ آپ کوئی علیحدہ سے مخلوق ہیں یا آپ کسی اور
دنیا سے آئے ہیں اور ہمیں کوئی علیحدہ سے بات بتا رہے ہیں، آپ ہمارے ہی جیسے ہیں، تو پھر ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ آپ میں کیا کوئی ایک علیحدہ سے چیز ہے کہ آپ ہمیں اپنی بات منوانے کی بات کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، آپ تو ہمارے جیسے ہیں۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اور ہم نہیں دیکھ رہے کہ آپ کی اتباع کرتے ہیں مگر وہی لوگ جو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں اور جو رائے بھی حقیر سی رکھتے ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر آپ دیکھیں نا تو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں حضور علیہ السلام پر ایمان لانے والے حضرت بلال حبشی ہیں، سردار بھی ہیں، ابو بکر صدیق بھی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ یعنی اعلیٰ قبائل سے بھی ہیں، لیکن صہیب رومی ہیں، حضرت بلال ہیں، وہ جو غریب اور فقیر قسم کے صحابہ تھے۔ اب جو سردار لوگ ہیں یا معاشرے کے بڑے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ یہ حقیر سے لوگ ہیں، ان کا کیا کام ہے ادھر، اگر یہ یہاں پر ہیں تو پھر ہم کیوں ادھر ہوں، ہمارا یہاں پر رہنے کا کوئی تک نہیں، ہمارے اور ان کے درمیان سٹیٹس میں چونکہ فرق ہے، اس وجہ سے تو ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو انہوں نے سیدھا سیدھا کہہ دیا، بھئی آپ کو تو ماننے والے وہ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے اس سے امیر آدمی کون ہو سکتا ہے، جس کے پاس عمل صالح کی دولت موجود ہے اس سے بڑھ کر اللہ کے قریب کون ہو سکتا ہے۔ تو یہی بات ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کیا کہا، الذین ہم اراذلنا، جو ہم میں سے گھٹیا لوگ ہیں وہ تو آپ کے متبعین ہیں، وہ تو آپ کو پیروکار ہیں، بادی الرائے اور حقیر سی رائے رکھنے والے، ان کی اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وما نرا لکم علینا من فضل، اور ہم نہیں جانتے کہ آپ کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل ہے، ہم آپ کی اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے، ہمارے پاس مال و دولت زیادہ ہے، اعلیٰ خاندان سے ہمارا تعلق ہے، معاشرے کے ہم اعلیٰ پائے کے لوگ ہیں، تو آپ جو ہیں وہ ان چند غریب اور مسکین لوگوں کو لے کر اپنے ساتھ جو ہے وہ ہمیں دعوت دینے کے لیے نکل آئے۔ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہمارا تو گمان یہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ یہ وہ بات کر رہے ہیں، یہ گفتگو ہو رہی ہے ان لوگوں کی جن کو حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ فرما رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو سیدھا ہی جھوٹا کہہ دیا، نوح علیہ السلام کو پہلے تو رسالت کا انکار کر دیا، آپ تو ہمارے مثل ہیں، آپ رسول نبی کیسے ہو سکتے ہیں، نہیں ہے۔ اور دوسرا آپ کے ساتھ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ معاشرے کے کسی کام کے لوگ نہیں ہیں اور ہمیں آپ دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کوئی حق پہ ہیں، آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں، آپ تو غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اب یہ ان کا طرز عمل تھا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کس طرح ان کی فکر کر رہے ہیں، ان کی آخرت کی فکر اور ان کی زندگی کو بہتر بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ آگے سے حضرت نوح علیہ السلام کو ہی جھوٹا کہنے پر تل گئے ہیں۔ قال یا قومی، اب حضرت نوح علیہ السلام جواب دیتے ہیں، ارائیتم، اے میری قوم، یا قومی ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اے میری قوم مجھے بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، میں اللہ کی طرف سے نبی اور رسول آیا اور میرے پاس اس کی روشن دلیل بھی ہے، واضح دلیل موجود ہے، میرے پاس واضح دلائل نشانیاں موجود ہیں، وآتانی رحمتا من عندہ، اور اللہ نے مجھے اپنی جناب سے رحمت عطا فرمائی ہو، میرے پاس روشن دلیل بھی ہو، اللہ نے مجھے اپنی جناب سے رحمت بھی عطا فرمائی ہو، فعمیت علیکم، اور وہ رحمت تم سے غائب ہو گئی ہو، وہ رحمت تم سے پیچھے آ گئی ہو، تمہیں اس رحمت کا حصہ نہ دیا گیا ہو، انلزمکموہا، کیا میں وہ زبردستی رحمت تمہیں عطا کر سکتا ہوں، کیا میں وہ رحمت تم پر لازم کر سکتا ہوں، وانتم لہا کارہون، حالانکہ تم اس کو ناپسند کر رہے ہو۔ وہ اللہ کی رحمت ہے ایمان کی دولت لانے والوں کے لیے، اللہ کا قرب، اللہ کی بخشش، اللہ کی مغفرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہات اور عنایات۔ میں تو کوشش کر رہا ہوں، زبردستی تمہارے اوپر رحمت لاد نہیں سکتا، زبردستی تمہارے شامل حال کر نہیں سکتا، ایمان قبول کر لو گے تو مل جائے گی، زبردستی نہیں کر سکتا، تم تو اس نعمت کو، اس رحمت کو ناپسند کرتے ہو۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور میری قوم میں تم سے کوئی مال کا سوال بھی نہیں کر رہا، تم یہ سمجھتے ہو نا کہ میں تمہیں
نصیحت کر رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں، ایمان کی دعوت دے رہا ہوں اور اس کا میں کوئی معاوضہ مانگ رہا ہوں، تم سے کوئی اس کا دنیاوی اپنا مفاد طلب کر رہا ہوں، تو میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے اور نہ ہی میں نے کبھی طلب کیا ہے۔ میرا تو مقصد صرف تمہاری ہدایت اور رہنمائی ہے، نہ تم سے کبھی کوئی معاوضہ مانگا ہے، نہ دنیاوی مفاد مانگا ہے، اور نہ ہی میرا کوئی یہ مقصد ہے۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اجر وہ عطا فرمائے گا جو میں تمہیں پیغام توحید دے رہا ہوں، جو نبوت کا پیغام تم پر پہنچا رہا ہوں، اس کا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، تم سے اجر مانگ ہی نہیں رہا اور نہ ہی تم سے کوئی تقاضا ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور دوسرا رہا وہ لوگ جو میرے ساتھ شامل ہوئے ایمان لا کے، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ان کو دھتکار دوں اور ان کو اپنی بارگاہ سے نکال دوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ وما انا بطارد الذین، میں ان لوگوں کو دور نہیں کر سکتا، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایسی دولت ہے، ان کے پاس اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ وہ اللہ کے قریبی لوگ ہیں، اور اللہ کے قریبی لوگ کبھی بھی دور نہیں کیے جاتے، اللہ کے قریبی لوگوں کے قریب ہوا جاتا ہے، اللہ کے قریبی لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کیا جاتا ہے، انہیں دھتکارا نہیں جاتا، انہیں دور نہیں کیا جاتا۔ انہم ملاقو ربہم، وہ اپنے رب سے ملیں گے، اپنے رب سے ان کی ملاقات ہوگی۔ ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم ایسی قوم ہو جو جہالت کا کام کر رہی ہو، جو ناواقفیت سے کام لے رہی ہو، تم سمجھ نہیں رہے، تم عقل سے شعور سے کام نہیں لے رہے۔ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، اور میری قوم کون ہے جو میری مدد کرے گا من اللہ، اللہ کے مقابلے میں۔ ان طردتہم، اگر میں نے ان کو دور کر دیا، جن غریب اور مسکین لوگوں کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اور یہ آپ کے متبعین ہے، میں ان کو دور ہٹا دوں تو پھر اللہ ناراض ہو گیا، کیونکہ یہ تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ان کو پسند کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ کے قریبی لوگ ہیں، میں ان کو دور کر دوں گا تو پھر مجھے بتاؤ اللہ کے خلاف میرا مددگار کون بنے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا سمجھتے نہیں ہو؟ عقل و شعور سے کام نہیں لیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام دیکھیے کس خوبصورتی کے ساتھ ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کو راہ ہدایت کی تلقین کر رہے ہیں اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کی دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مکالمہ ابھی چل رہا ہے، ابھی آگے آیات مبارکہ آئیں گی اور وہ اپنی قوم کو اس طرح سمجھاتے ہیں، اور سارے انبیاء کرام ایسے ہی کرتے رہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے اس بات کے پابند تھے کہ انہوں نے پیغام خدا لوگوں تک پہنچانا ہے۔ پیغمبر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے پیغام خدا لوگوں تک پہنچائے، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام پہنچاتے رہے، انبیاء کرام ایسے کرتے رہے۔ ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے کہ ہم ان نبیوں کا ذکر پڑھیں، اور پہلی انبیاء کرام کی ان اقوام کا بھی ذکر پڑھیں کہ جو ماننے والے تھے ان کا کیا ہوا اور جو نہ ماننے والے تھے ان کا کیا ہوا۔ ماننے والوں کو اللہ نے اپنا قرب عطا کیا، اپنی رحمت عطا کی، اپنے فضل اور عنایت کی چادر نصیب کر دی، اور جو نہیں ماننے والے تھے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہوئے، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اور پھر ان پر عذاب بھی آیا۔ اور یہی قوم نوح پر جو طوفان نوح کا عذاب آیا تھا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، انہوں نے بت پرستی نہیں چھوڑی، شرک نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوا۔ تو ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے اور حضور کی تعلیمات کو سینے سے لگانا چاہیے، تاکہ اللہ کے ہم بھی قریب ہو سکیں اور اللہ کی رحمت کے حقدار بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔